طاہر صاحب ایک بڑا اوور سمپلیفائڈ تھاٹ یہ تھی، اور کیونکہ میں نے 10-12 سال ہم فیڈرل بجٹ ڈبیٹس کو کور کرتے رہے ہیں، تو ایک نظر سمجھی جاتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ جی جب بھی پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی اور اس سے ہمیں ایکسپورٹس میں فائدہ ہوگا، اور ایٹ لیسٹ دیٹ واز دا تھاٹ کہ پاکستانی روپے کی قدر اگر گرے گی تو ہماری ایکسپورٹس چیپ ہو جائیں گی اور اس کی وجہ سے ان کا والیوم بڑھ جائے گا. لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹس اس طرح نہیں بڑھ پائی ہیں، بلکہ اگر اس فسکل ایئر کے پہلے 3 ماہ کو دیکھتے ہیں تو صرف ہمارے پاس 0.92% کی گروتھ آئی ہے، اور پچھلے سال اسی پیریڈ کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے پاس 2.3% کی گروتھ تھی. تو ہماری اکانومی مزید سلو ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے. ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے ایکسچینج ریٹ کی بات کی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب سوچ نہیں ہے کہ جی ایکسچینج ریٹ بڑھے گا تو ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، کیونکہ ایکسپورٹ کے ساتھ امپورٹ لنکڈ ہے. جی ریزن بینگ جب امپورٹ آتی ہے وہ را مٹیریل آ رہا ہوتا ہے، را مٹیریل آتا ہے تو وہ پروڈکشن میں یوٹیلائز ہوتا ہے، پروڈکشن میں یوٹیلائز ہوتا ہے تو دین فنش پروڈکٹ بنتی ہے، فنش پروڈکٹ بنتی ہے تو پھر ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو لہذا اگر وہاں سے ایک انڈسٹریلسٹ سیونگ کر رہا ہے یا اس کو ارن ہو رہا ہے فارن ڈالر میں، لیکن دوسری طرف امپورٹ میں وہ لوز کر رہا ہے، تو میری نظر میں ہمیں یہ اگین انڈسٹریلسٹ کو بھی بہت کچھ کرنا ہے. آج ہمارا انٹرسٹنگلی آج ہمیں بہت بڑا ایج ہے کہ ہمارے یہاں مین پاور کی کاسٹ کم ہے. اس میں سمجھتا ہوں اپرچونٹی کو آلریڈی انڈسٹریلسٹ انکیش کر رہے ہیں، لیکن مزید اس پہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا کمپٹیشن چائنا سے ہے، ہمارا کمپٹیشن انڈیا سے ہے، ہمارا کمپٹیشن سری لنکا سے ہے، ہمارا کمپٹیشن بنگلہ دیش سے ہے، تو ایک ریجنل کمپٹیشن ہے ترکی سے ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو بھی انڈسٹریلسٹ کو جس طرح کا ریسٹ آف دا ورلڈ میں ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو پالیسیز ہیں ان کو کلوزلی دیکھنا چاہیے. پھر کچھ تھوڑی سی پھر اگین گلوبل پولیٹکس ہے کہ اس میں آپ کی کچھ آپ کو سبسڈائز ڈسکاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے انٹرنیشنلی، وہاں پہ کچھ تھوڑے سے چیلنج آ جاتے ہیں. کچھ اور پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی تھیں، تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے ساتھ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کچھ انفارچونیٹ چیلنجز ہیں جو ہمارے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتے. آپ جن انفارچونیٹ چیلنجز کی بات کر رہے ہیں ان کو اکثر لوگ لینڈ آف مسڈ اپرچونیٹیز کے طور پہ بھی پاکستان کو دیکھتے ہیں.